آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 7، حضرت یعقوب علیہ السلام، سب ہیڈنگ رویائے یوسف علیہ السلام جس وقت سن شباب کو پہنچے اور ابھی آپ کی عمر 23 برس سے زیادہ نہ ہوئی تھی اور علم و حکمت و نبوت سے سرفراز نہ کیے گئے تھے کہ زلیخا آپ پر مائل ہو گئیں اور ایک دن خلوت میں بلا کر اپنا خیال ظاہر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا سے پناہ مانگتا ہوں، بے شک وہ تیرا شوہر میرا مربی ہے، بے شک اللہ ظالموں کو یعنی خیانت کرنے والوں کو فلاح نہیں دیتا۔ زلیخا نے چونکہ دروازے پہلے سے بند کرا دیے تھے، مطمئن ہو کر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ کبھی تو کہتی تھی، اے یوسف تمہارے کیا اچھے بال ہیں، اور یوسف علیہ السلام فرماتے تھے، وہی سب سے پہلے میرے بدن سے پراگندہ ہوں گے، اور کبھی کہتی تھی، اے یوسف تیری آنکھیں کیا اچھی ہیں، اور آپ یہ جواب دیتے ہیں، یہی میرے جسم سے سب سے پہلے بہہ جائیں گی۔ زلیخا اس قسم کی چھیڑ چھاڑ کرتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد یوسف کی پاک طبیعت پر بھی میلان کا اثر ہوا، لیکن فضل الہی شامل حال تھا، آپ پاک و صاف بچ گئے۔ ہمارے اس بیان سے کہ یوسف علیہ السلام کی پاک طبیعت پر بھی میلان کا اثر نمایاں ہوا، ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ اعوذ باللہ یوسف علیہ السلام بھی زلیخا کے ساتھ کسی فعل کے کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے یا کسی اور ذریعہ سے بچ گئے، کیونکہ کلام ربانی کا طرز بیان اس کے خلاف شہادت دے رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام ہرگز زلیخا کی طرح آمادہ و تیار نہیں ہوئے تھے، اور نہ انہوں نے ازار بند کی گروں کو کھولنا شروع کیا تھا جیسا کہ بعضوں نے غلطی سے لکھ دیا ہے، اور نہ پاجامے کے کھولنے پر تیار ہوئے تھے، اور نہ زلیخا نے ہفت خانہ اس لیے بنوایا تھا، اور نہ اس مکان میں کوئی بت رکھا ہوا تھا جس پر زلیخا نے شرم و حجاب کی وجہ سے چادر ڈال دی تھی، اور نہ یوسف کے دل میں کسی فعل کے کرنے کا خطرہ گزرا تھا۔ ہاں یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ زلیخا کی چھیڑ چھاڑ سے ایک قسم کا خیال پیدا ہو گیا تھا جسے آپ میل طبع سے تعبیر کیجئے اور چاہے قصد وار ارادہ سے تفسیر کیجئے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا یہ قصد اختیاری یعنی عزم نہ تھا، بلکہ اس خیال کے ساتھ ان کے دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اپنا رنگ جمانا چاہتا تھا، اور دونوں میں رسہ کشی ہو رہی تھی کہ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور آپ بالکل اس سے مبرہ رہے۔ یہ لوگوں کی ایسی من مانی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں جن سے سلب ایمان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ علماء تفسیر نے وہم بہا کے معنی قصد بہا یعنی انہوں نے بھی اس کا قصد کیا تحریر کیا ہے، عزم بہا نہیں لکھا، کیونکہ قصدن اور عزیمت میں بہت بڑا فرق ہے۔ عزیمت کا دل سے تعلق ہے اور اس کا درجہ قصد سے بدرجہ بڑھا ہوا ہے، اور قصدن امور قلبیہ سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آیہ کریمہ ہے جس سے یہ معنی ظاہر ہوتے ہیں کہ بے شک اس نے زلیخا سے قصد کیا، اور یوسف علیہ السلام بھی اسی کا قصد کرتے، لیکن انہوں نے اپنے رب کا برہان دیکھ لیا اور اس سے باز رہے۔ برہان کی نسبت لوگوں کے مختلف خیال ظاہر کیے جاتے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام صدیق نے یعقوب علیہ السلام کو انگشت بدنداں افسوس کرتے ہوئے دیکھا، اور بعضوں کا یہ خیال ہے کہ یوسف علیہ السلام صدیق نے یعقوب علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ ایک غیبی ندا سنی تھی کہ اے یوسف علیہ السلام تو زنا کے لیے آمادہ ہو چاہتا ہے، حالانکہ تو نبی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس لکھی ہوئی دیوار پر دیکھ کر اس قصد غیر اختیاری سے باز رہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ یوسف صدیق علیہ السلام نے یہ نہ دیکھا تھا، نہ وہ دیکھا تھا۔ اگرچہ تقدیر الہی سے ایسے اسباب کا ظاہر پیدا ہو جانا کچھ بعید نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یوسف صدیق علیہ السلام کے خیالات میں زلیخا کی چھیڑ چھاڑ سے جو ایک وسوسہ پیدا ہو رہا تھا، اور ان کا وہ نورانی قلب جو آئندہ نور نبوت سے معمور ہونے والا تھا، اس کے دفع کرنے میں سعی کر رہا تھا کہ باتائید غیبی و الہام الہی اس میں کامیاب ہو گئے۔ ایک سیدھی بات کو ایسے پیرایہ سے ظاہر کرنا جس کے فہم سے ظاہر بینوں کو
تردد ہو رہا ہو۔ اندیش عقل جائز نہیں رکھتی۔ الغرض یوسف صدیق علیہ السلام اپنے دامن عصمت کو زلیخا کے ہوا و ہوس کے ہاتھوں پاک صاف بچا کر بھاگے۔ زلیخا نے یوسف صدیق علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس تگ و دو میں یوسف صدیق علیہ السلام کی قمیض کا پچھلا دامن پھٹ گیا۔ اتفاق یہ کہ دروازہ جو کھلا تو اطفیر زلیخا کا شوہر زلیخا کے چچا زاد بھائی سے کھڑا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ زلیخا اور یوسف علیہ السلام دیکھ کر جھیپ سے گئے۔ یوسف صدیق علیہ السلام دل میں سوچ رہے تھے۔ ابھی کوئی بات منہ سے نہ نکلنے پائی تھی کہ زلیخا بول اٹھی، کیا تعزیر ہے اس شخص کی جو تیرے اہل کی رسوائی کا خواہاں ہو، سوائے اس کے کہ وہ قید اور عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اس نے خود مجھ کو معصیت کی طرف بلایا تھا۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام و زلیخا کی تقریر سن کر خاموش ہو گیا۔ زلیخا کے چچا زاد بھائی نے کہا، اس میں سکوت و نارمل کس امر کا ہے؟ ان دونوں کی صداقت کی تحقیق بہت ہی آسان ہے، اور وہ یہ کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو زلیخا کا دعویٰ سچا ہے اور قابل تسلیم ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر قمیض کا پچھلا دامن چاک ہو گیا ہو تو وہ جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام کا دعویٰ سچا ہے۔ تحقیق و معائنہ سے یوسف صدیق علیہ السلام صادق ٹھہرے۔ زلیخا شرما گئی۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اخفی راز کی ہدایت کی اور زلیخا سے استغفار کرنے کو کہا۔ اس موقع پر بھی دلچسپی سے یہ قصہ گھڑ لیا گیا ہے کہ یوسف صدیق علیہ السلام کی گواہی ایک شیرخوار بچے نے دی تھی۔ لطف یہ ہے کہ اس بے اصل واقعے پر آیہ کریمہ سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اس آیت سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ زلیخا کے خاندان میں سے کسی نے شہادت دی، اس نے نہ تو بچہ مفہوم ہوتا ہے اور نہ بوڑھا۔ پھر اس پر ایک حدیث بھی نقل کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ من جملہ ان شیرخوار لڑکوں کے تھے جو حالت شیرخوارگی میں باحکم الہی بولے تھے۔ گو قدرت خداوندی سے یہ امر بعید نہیں ہے، لیکن اصل واقعہ وہی ہے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ گو قدرت خداوندی سے یہ امر بعید نہیں ہے، لیکن اصل واقعہ وہی ہے جو بیان کیا جا چکا ہے۔ رفتہ رفتہ جب زلیخا کا عشق و راز افشا ہوا تو عورتوں نے طعنہ زنی شروع کی۔ چند دنوں تو زلیخا ان کے طعنوں کا خاموشی سے جواب دیتی رہی۔ جب ان کی چھیڑ چھاڑ حد سے بڑھ گئی تو ایک روز مصری عورتوں کی دعوت کی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ خربوزے، ترنج، سیب، امرود منگوائے۔ عورتیں چھریوں سے ترنج و سیب کو چھیلنے اور کاٹنے لگیں، اور یوسف علیہ السلام خوشنما لباس پہنے ہوئے زلیخا کے کہنے سے ان کی طرف سے ہو کر گزرے۔ وہ عورتیں جمال یوسفی کو دیکھ کر ایسی محو تماشا ہوئیں کہ ترنج و سیب کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بے تابانہ ایک زبان ہو کر بولی، حاشا اللہ، یہ آدمی نہیں ہے، بے شک یہ فرشتہ ہے، نیک خصلت ہے۔ تب زلیخا نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، یہ وہی ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی۔ اس واقعے کے بعد زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے پھر دوبارہ اپنی خواہش پوری کرنے کی التجا کی اور یہ دھمکی دی کہ اگر ہمارے حکم کی تعمیل نہ کرو گے تو تمہیں قید خانہ میں بھیج کر سخت ذلیل و رسوا کروں گی۔ یوسف صدیق نے قید میں جانے کو اس فعل پر ترجیح دی اور جناب باری میں باخیال اقتضائے بشریت گزارش کی، اے پروردگار عالم، اگر ان عورتوں کے مکر سے مجھ کو محفوظ نہ رکھے گا تو میں عجب نہیں کہ ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور ناحق جاہلوں میں اپنے آپ کو داخل کر دوں، اس وجہ سے کہ میں باوجہ بشریت اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ جناب باری نے آپ کی دعا قبول کر لی اور ان کے مکر سے بچانے کی غرض سے یوسف صدیق علیہ السلام قید خانہ میں بھیج دیے گئے۔ تھوڑے دن بعد اسی قید خانہ میں فرعون مصر کے دو ملازم، ایک خانسامہ اور دوسرا شراب دار، خود بادشاہ کی زہر خوارنی کے جرم میں ماخوذ ہو کر داخل کیے گئے۔ یوسف صدیق علیہ السلام قید خانہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہتے تھے، کبھی نماز پڑھنے میں مصروف رہتے تھے اور کسی وقت قیدیوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور گاہے بگاہے قیدیوں کے خوابوں کی تعبیریں بتلا دیا کرتے تھے۔ جس وقت شراب دار اور خانسامہ قید خانہ میں داخل ہوئے، یوسف صدیق علیہ السلام کے اوصاف سے آگاہ ہو کر انہوں نے آپس میں امتحان کی غرض سے یہ مشورہ کیا کہ یوسف صدیق علیہ السلام سے
جھوٹے خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کرنی چاہیے۔ چنانچہ پہلے شراب دار نے کہا، آج میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب بنا رہا ہوں۔ اس کے بعد خانسامہ نے کہا، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور پرندے اس کو کھائے لیتے ہیں۔ یوسف صدیق علیہ السلام نے شراب دار کے خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ شراب دار تو اپنی ملازمت پر بحال کر دیا جائے گا، اور خانسامہ جس نے روٹیوں کا خوان اپنے سر پر رکھا ہوا ہے اور چڑیوں کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ دار پر کھینچ دیا جائے گا۔ ان دونوں نے جس وقت یہ تعبیر سنی معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم نے یہ جھوٹے خواب بیان کیے ہیں۔ یوسف صدیق علیہ السلام نے کہا، جس بارے میں تم مجھ سے دریافت کرتے تھے، خواہ وہ سچ ہو یا جھوٹ، یہی حکم ہوا ہے۔ اتفاق یہ کہ بعد تفتیش و تحقیق حال یہی امر ظہور پذیر ہوا کہ شراب دار بحالہ اپنی ملازمت پر مقرر کیا گیا اور خانسامہ کو سولی دی گئی۔ قبل از رہائی یوسف صدیق علیہ السلام نے شراب دار سے کہا تھا کہ جس وقت تم بحال ہو جانا، اس وقت اپنے ولی نعمت سے میرا ذکر خیر ضرور کرنا، لیکن مشیت عزتی اس وقت اس کے خلاف تھی۔ شراب دار اپنا وعدہ بھول گیا۔ یوسف صدیق علیہ السلام کا اسے خیال تک نہ رہا۔ مفسرین رحمہم اللہ اس مقام پر یہ نکتہ تحریر فرماتے ہیں کہ یوسف صدیق علیہ السلام قید خانے میں زیادہ مدت تک اس وجہ سے رہے کہ آپ نے مصطبہ حقیقی کو بھلا کر ظاہری سبب کو وسیلہ نجات بنا لیا تھا، ورنہ یہ کب ممکن تھا کہ زلیخا انہیں قید خانہ میں بھیج کر ایسا بھول جاتی کہ 7 برس تک یہ قید خانہ ہی میں رہتے، اور شراب دار بھی انہیں فراموش کر دیتا۔ جناب باری تعالیٰ کو یوسف صدیق کے اس خیال پر جو ان سے بامقتضائے انسانیت ظاہر ہو گیا تھا تنبیہ کرنی تھی۔ اس وجہ سے زلیخا اور شراب دار دونوں بھول گئے اور یہ 7 سال تک قید خانہ میں رہے۔ 8واں سال جب شروع ہوا تو مسبب حقیقی نے وہ سبب پیدا کیا کہ جس میں یوسف علیہ السلام کی کوشش کو کوئی دخل نہ تھا اور نہ ان کے خیال میں گزرا ہوگا، اور وہ یہ تھا کہ فرعون مصر نے ایک شب یہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ایک نہر سے نکلیں اور پھر ان کے بعد ہی 7 دوسری گائیں دبلی پتلی اسی نہر سے آئیں اور ان پہلی موٹی تازی گایوں کو کھا لیا، اور یہ بھی دیکھا کہ 7 خوشہ سرسبز جن میں دانے بھرے تھے، ان پر 7 سوکھے خوشے جو ان پر نمایاں ہوئے تھے غالب آ گئے۔ صبح ہوتے ہی حکمہ منجمین سے تعبیر دریافت کی گئی۔ وہ یہ تو نہ کہہ سکے کہ ہم اس کی تعبیر سے واقف نہیں ہیں، یک زبان ہو کر بولے، اور ہم لوگ منامات باطلہ جھوٹے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ یہ رویا صادقہ سچے خواب نہیں ہیں، بلکہ خیالات فاسدہ ہیں جو حالت بیداری میں انسان کے دماغ میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہی سونے کی صورت خواب میں دکھلائی دیتے ہیں۔ فرعون مصر کی اس جواب سے تشفی نہ ہوئی۔ اس کے چہرے پر جیسا کہ اس سے پہلے تردد کے آثار نمایاں تھے، ویسا ہی اس غیر شافی جواب کے بعد ظاہر رہے۔ شراب دار کو اس معاشرے سے یوسف صدیق علیہ السلام یاد آ گئے۔ وہ فرعون مصر کی اجازت سے قید خانہ میں آیا اور جناب موصوف سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ یوسف صدیق علیہ السلام نے اس کی یہ تعبیر کی کہ 7 برس تک حسب دستور تم لوگ کاشتکاری کرو گے، فصل اچھی ہوگی، پیدائش غلہ کی زیادہ ہوگی۔ یہ تعبیر تو 7 موٹی گایوں کی ہے، اور پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے ایسے سخت دشوار گزر آئیں گے جس میں تم لوگ اپنا یہ ذخیرہ کھا ڈالو گے۔ یہ تعبیر ان 7 گایوں کی ہے جو دبلی پتلی تھیں اور ان 7 موٹی گایوں کو کھا لیا تھا۔ پھر ان سالوں کے بعد ایسے سال آئیں گے جس سے تم لوگ فائدہ اٹھاؤ گے۔ شراب دار خواب کی تعبیر سن کر الٹے پاؤں فرعون مصر کے پاس واپس آیا اور تعبیر بیان کی۔ فرعون مصر اپنے خواب کی تعبیر سن کر یوسف علیہ السلام کا ایسا مشتاق ہوا کہ اسی وقت شراب دار کو یوسف علیہ السلام کو بلانے کو بھیجا۔ یوسف علیہ السلام نے شراب دار سے کہا، تو اپنے مالک کی طرف الٹے پاؤں جا اور اس سے دریافت کر کہ مجھ کو کس جرم میں قید کی سزا دی گئی۔ کیا حال ہے، کیا بیان ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ میرا پروردگار ان کے مکر کو خوب جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری ہوں جس کے مواخذے میں گرفتار مصیبت ہوں۔ شراب دار نے یوسف علیہ السلام کا یہ پیام فرعون مصر سے جا کر کہہ دیا۔ اس نے اسی وقت عزیز مصر کی عورتوں کو طلب کر کے اس واقعے کی حقیقت دریافت کی کہ ان عورتوں نے
کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، حاش اللہ، یوسف علیہ السلام کی کسی برائی سے اس وقت تک ہم آگاہ نہیں ہوئے۔ فرعون مصر نے زلیخا کی طرف دیکھا۔ زلیخا دبی زبان سے بولی، میں نے از خود یوسف کی خواہش کی تھی اور بے شک وہ سچا ہے۔ اب فرعون نے شراب دار کو بھیج کر قید خانے سے یوسف صدیق کو بلوایا اور عزیز مصر سے یوسف علیہ السلام کو خرید کر آزاد کر دیا، جیسا کہ اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ اس کو میں اپنے لیے خلاص آزاد کروں۔ الغرض یوسف صدیق علیہ السلام فرعون مصر کے امین و معتمد بنائے گئے اور 7 سالہ آئندہ قحط کا انتظام آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام ہر قسم کا غلہ خرید کرتے تھے اور اسے صاف کیے بغیر رکھا دیتے تھے۔ پھر 2 برس بعد عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ فرعون مصر نے اس کی جگہ یوسف کو مقرر کر کے زلیخا سے ان کا عقد کر دیا۔ بعض لوگوں نے اس موقع پر یہ حاشیہ چڑھایا کہ زلیخا اس وقت بوڑھی ہو گئی تھی، خدا تعالیٰ نے نکاح کے بعد پھر جوان بنا دیا۔ یہ بات اگرچہ باللحاظ تقدیر الہی ممکن الوقوع ہے، لیکن اصلی واقعہ کو چھپا کر نئی بات بتلا دینا خلاف عقل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عزیز مصر انین تھا، اس وجہ سے بوقت نکاح یوسف صدیق زلیخا دوشیزہ تھیں اور یہی معنی جوان ہو جانے کے ہیں، جیسا کہ کتب تواریخ ہمارے اس دعویٰ کی شہادت دے رہی ہے۔ واللہ علم۔ الغرض 7 فراخی اور پیداوار کے سال گزر گئے اور دوسرے 7 سال قحط کے آئے۔ پہلا سال تو جوں توں کر کے گزر گیا، دوسرے سال سے تمام عالم قحط سے مرنے لگا۔ لوگ جوگ در جوگ مصر میں غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ یعقوب کے بھی 10 لڑکے مصر میں غلہ لینے کے لیے آئے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا کیونکہ ان کی حالت میں زمانے نے کسی قسم کا تغیر پیدا نہیں کیا تھا، برخلاف یوسف علیہ السلام کے زمانہ کی رفتار نے یوسف علیہ السلام کو بظاہر یوسف نہ رکھا تھا۔ نہ تو ان کا وہ لباس تھا اور نہ وہ صورت و شکل تھی، بلکہ ایک دوسری حالت پیدا ہو گئی تھی۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے ان کا حال دریافت کیا۔ پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں بتلائیں، لیکن جب یوسف علیہ السلام نے ان کے حالات کی تکذیب کی تو انہوں نے اس طرح بیان کیا، اے عزیز مصر، دراصل ہم اپنے باپ کے 12 بیٹے تھے۔ ایک روز ہم اپنے ساتھ اپنے اس بھائی کو بھی چراگاہ لے گئے جس کو ہمارا باپ زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ اتفاق سے اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ شمعون آگے کچھ اور کہنے کو تھا کہ یوسف بول اٹھے، پھر اس کے بعد تمہارے باپ کو تسکین کس سے ہوئی؟ شمعون نے کہا، جو اس سے ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ یوسف یہ سن کر کچھ دیر تک خاموش رہے، اس کے بعد سر اٹھا کر بولے، آئندہ جب تم ہمارے پاس آنا تو اسے اپنے ساتھ لانا، ورنہ تم کو یہاں سے کچھ نہ دیا جائے گا۔ شمعون نے کہا، شاید ہمارا باپ اس کی جدائی نہ گوارا کرے، اس وجہ سے ہم حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یوسف بولے، اچھا بہتر ہوگا کہ تم میں سے کوئی ہمارے پاس رہ جائے۔ اس پر بنی یعقوب خاموش ہو گئے۔ یوسف نے واپسی کے وقت ان کی قیمتیں بھی انہی کے اسباب میں رکھا دیں اور اس خیال سے کہ ان کی امانت داری و دیانت اس کے واپس کرنے پر مجبور ضرور کرے گی اور یہی دوبارہ ان کے آنے کا سبب ہوگا۔ چنانچہ جس وقت برادران یوسف یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، عزیز مصر یوسف علیہ السلام کی تعریف کی اور کہا، عزیز مصر، یوسف نے کہا ہے کہ اگر تم اپنے اس بھائی کو آئندہ اپنے ہمراہ نہ لاؤ گے جسے تمہارا باپ زیادہ عزیز رکھتا ہے تو پھر یہاں سے کچھ نہ دیا جائے گا۔ یعقوب نے کہا کہ کیا تم اس کی اسی طرح حفاظت کرو گے جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کی حفاظت کی تھی؟ برادران یوسف یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ جب اسباب کھولا تو اس میں قیمتیں رکھی ہوئی تھیں تو سب کے سب بول اٹھے، یعنی عزیز مصر نے ہماری بہت بڑی وقت و قیمت کی، اس نے کتنی بڑی یہ رعایت کی کہ ہماری قیمتیں واپس کر دیں۔ آپ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیے تاکہ اور غلہ لائیں اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کے کہنے کا خیال نہ کیا، لیکن جب انہوں نے جناب موصوف کے کہنے سے عہد و پیما کیا تو بنیامین کو شمعون وغیرہ کے ساتھ کر دیا اور چلتے وقت یہ وصیت کر دی کہ تم سب کے سب ایک ہی دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے جانا۔ چنانچہ یہ 11 بھائی متفرق دروازوں سے یوسف کے پاس گئے۔
یوسف نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو پہچان لیا اور ان سب کو بہت خوشی اور خوشادہ پیشانی سے ٹھہرایا۔ کھانے کے وقت دو دو بھائی ایک ایک خوان پر بٹھائے گئے۔ جب بنیامین تنہا رہ گئے اور ان کی آنکھوں میں اس خیال سے آنسو بھر آئے کہ اگر میرا بھائی یوسف آج زندہ ہوتا تو مجھے وہ اپنے ساتھ بٹھا لیتا، جناب یوسف نے انہیں آپ دیدہ دیکھ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ رات کو باتوں باتوں میں یوسف نے بنیامین سے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند کر سکتے ہو کہ میں تمہارے اس بھائی کا جو غائب ہو گیا ہے قائم مقام ہو جاؤں؟ بنیامین نے جواب دیا، واقعی آپ سے بڑھ کر بھائی اور کیا سلوک کر سکتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ آپ یعقوب اور راحیل سے پیدا نہیں ہوئے۔ یوسف کا دل پہلے ہی سے بھرا ہوا تھا۔ بنیامین کی زبان سے یہ کلمے سن کر رو اٹھے اور انہیں گلے سے لگا کر ظاہر کر دیا کہ میں ہی یوسف ہوں، لیکن بھائیوں سے ظاہر نہ کرنا۔ صبح کے وقت یوسف علیہ السلام جب اپنے نامہربان بھائیوں کو غلہ دینے لگے تو پیمانہ جس سے غلہ ناپ کر دے رہے تھے بنیامین کے اسباب میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ رخصت ہو کر چلے تو ایک منادی نے ندا دی کہ تم لوگ ٹھہرو، بے شک تم لوگ چور ہو۔ ابنائے یعقوب نے جواب دیا کہ ہم لوگ نہ چور ہیں اور نہ فساد کرنے کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ خدام نے کہا، اگر ایسا ہی ہوا تو کیا سزا؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ جس کے اسباب میں پیمانہ پایا جائے وہی چوری کے جرم میں گرفتار کر لیا جائے۔ یوسف نے تفتیش شروع کی، یکے بعد دیگرے تلاشی دینے لگے۔ رفتہ رفتہ بنیامین کی باری آئی اور انہی کے اسباب میں سکایا پیمانہ یا پانی پینے کا برتن نکلا اور یہی روک لیے گئے۔ ابنائے یعقوب نے ہر چند شور و گل مچایا اور چاہا کہ بنیامین کی جگہ ان میں سے کوئی روک لیا جائے، لیکن یوسف نے ایک بھی نہ مانی۔ بنیامین تو اس بہانہ سے روک لیے گئے اور شمعون یہ کہہ کر مصر میں ٹھہر گیا کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ جو اپنے باپ سے عہد کر کے آئے ہو، میں تو یہاں سے اس وقت تک حرکت نہ کروں گا جب تک کہ میرا باپ نہ کہے گا یا اللہ حکم نہ دے گا تم لوگ جاؤ اور ماجرا بیان کرو۔ بقیہ ابنائے یعقوب جس وقت مصر سے واپس ہو کر یعقوب کے پاس پہنچے اور یہ ماجرا بیان کیا، اس وقت یعقوب کے غمگین قلب پر جو اثر ہوا ہوگا اس کا اندازہ ناظرین بخوبی کر سکتے ہیں۔ اس کے ظاہر کرنے اور بیان کرنے کی ہم کو حاجت نہیں ہے، البتہ یعقوب نے غمزدہ دل کو تسلی کے لیے جو کلمات فرمائے تھے وہ یہ ہیں، شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لائے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔